السلام علیکم، ہائے، ہیلو، ست سری اکال، نمستے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت اور اہمیت اور قرآن کے سردار آیت کو کس آیت کو کہا ہے؟ یعنی کہ قرآن میں 6,66,666 آیت ہے۔ اس میں سے کون سے آیت کو قرآن کے سردار آیت کہا ہے؟ اور ہاں، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ سب سے عظیم اور حکیم ہے اس دنیا کا، اور جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے لیے جنت ملے گا۔ ہاں، آپ نے سنا، جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے لیے جنت ملے گا۔ اور آیت الکرسی آپ نے ویسے بھی پڑھ رہا ہے، وہ اتنا لمبا بھی نہیں ہے، زیادہ 4-5 آیت، اور وہ آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھو تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، جنت آپ کو آخرت میں۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے انسان کو، جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے سے ہمیں جنت دے، اس سے تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور آئیے باقی راز اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ جب ہم سارا دن کام کر کے رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے، یا پھر لیٹ کر اپنے موبائل فونز میں سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتی ہے اور ہم وہ رات بے چینی میں گزارتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکر دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے
اور بعض روایات کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے ثواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے کہا جو اس کا پڑھنے والا ہوگا وہ میری ضرور زیارت کرے گا، خواہ ایک ہی بار تلاوت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی اور القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہو۔ بے شک۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس آیت کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک، زمان و مکان کا حاکم، طاقت کا سر چشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تک آتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب کچھ اسی کا ہے۔ بے شک۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 2 ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور دوسرا ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہے اونر اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے، اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، اس لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو پھر دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔